شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کریم کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید رمضان کریم کے روزوں کا تحفہ عطا فرما کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام عطا فرما رہا ہے کہ وہ رب کریم تم سے یہ امید رکھتا ہے کہ تم رمضان کریم کے روزوں کی قدردانی کرو گے تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ رمضان کریم کا مبارک مہینہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس کے دن بھی برکتوں والے، جس کی راتیں بھی رحمتوں والی، جس کی ہر گھڑی فضیلت والی، جس میں روزہ دار کا سانس لینا سعادت والا، بسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظمت والا قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ ایسے مبارک مہینے کو کوئی شخص پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو باوجود اس کے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے 3 دعائیں ارشاد فرمائی تھیں، جن میں سے ایک دعا ہے منبر اقدس پر قدم رنجہ فرما رہے تھے اور لبھائے مبارکہ جنبش فرما رہے تھے، دعا کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پا رہے تھے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کریم جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو دعا فرمائی رحمت للعالمین نے اور اس پر آمین کہا جبریل امین نے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کو اندازہ لگائیے، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور یہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس کی بھی بس 2-1 دن، کچھ ساعتیں، کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں رہ گئی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی بس ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ لمحے پہلے ہی، کچھ گھڑیاں پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ رات پہلے ہم نے آسمان پر ہلال رمضان جگمگاتے ہوئے دیکھا تھا، شور مچ گیا تھا، رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت رخصت ہوا، اب عشر مغفرت رخصت ہی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ و طفیل اس میں سحری کا تحفہ عطا فرمایا، وہ سحری میں کھجور کھانا سنت ہے، اور فرمایا کہ بہت ہی اچھی سحری ہے جس میں کھجور ہو۔ کھجور
تناول کرنے سے صحت میں برکتیں ملتی ہیں۔ کھجور کا ایک دانہ اپنے اندر بے انتہا قوت رکھتا ہے، بلکہ بعض حکماء اور اطباء کا تو کہنا یہ ہے کہ کھجور کا ایک دانہ تقریباً 1 روٹی کے برابر ہے۔ سحری میں کھجور استعمال کریں، لیکن کیسے؟ چاہیں تو ایسے بھی کھجور استعمال کر لیں جیسے عموماً کھاتے ہیں سادگی کے ساتھ، لیکن اگر اس طرح کھجور کھائیں کہ کھجور اور ساتھ میں خربوزہ اور چبا کر اسے ایک ساتھ اتاریں تو یہ سنت ہے۔ کھجور اور تربوز اسے چبا کر اتاریں تو یہ سنت ہے، یعنی ایک آپ نے کھجور کا دانہ رکھا اور ایک خربوزے کی قاش یا تربوز کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، کھجور اور مکھن ملا کر کھانا منہ کے اندر یہ سنت ہے۔ کھجور اور ککڑی یا کھجور اور کھیرا یہ ملا کے کھانا سنت ہے۔ اب جب خربوزے کی بات آئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرے کی دستی کا گوشت، بکرے کا گوشت وہ بھی دستی کا، بکرے کا گوشت وہ بھی آگے کے حصے کا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب، بہت مرغوب۔ اب دستی کا گوشت یہ دستی ہاتھ میں لے کر نہ ایسے دانتوں سے نوچ کے کھانا یہ سنت ہے، ہاتھ سے ہی توڑ کر بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایسے دانتوں سے کھانا سنت ہے۔ اب جب یہ بکرے کا گوشت منہ میں جائے تو خربوزے کا ایک ٹکڑا، ایک قاش یہ منہ میں رکھے اور اسے چبا کر ایک ساتھ اتارنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اچھا ویسے آپ الگ الگ کھا کے دیکھیں، جیسے آپ نے فرض کیجئے بکرے کا گوشت کھایا اور پھر خربوزہ کھایا، ویسے بھی ہماری الٹی روش ہے کہ ہم کھانے کے بعد فروٹ کھاتے ہیں، جبکہ کھانے سے پہلے فروٹ کا استعمال یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے اور سمجھ میں بھی یہی بات آتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو کھانے سے پہلے فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ معدہ یہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے، ترخ رہا ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تو اس لیے کھانے سے پہلے پانی کا پینا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے سے پہلے جب کھانا شروع کریں نا تو سب سے پہلے تو ہاتھ دھو لیا انسان، یہ پونچھوں تک دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا، کلی کرنا اور منہ کا اگلا حصہ دھونا، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اور تنگدستی سے بہترین علاج بھی ہے یہ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد دسترخوان پر آپ کے نمک موجود ہونا چاہیے، کہ نمک سے شروع کرنا اور نمک پر ختم کرنا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 70 امراض سے شفا کا باعث ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کی سنت بھی ہے نمکین سے شروع کرنا اور نمکین پر ختم کرنا کھانا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بیڈ پہ، تو بغیر دسترخوان کے کھانا کھانا یہ تنگدستی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو دسترخوان ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دسترخوان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام پر پوری سورت نازل فرمائی، سورت المائدہ، اور مائدہ کے معنی ہی دسترخوان ہے۔ اور کیا فضیلت ہے دسترخوان کی کہ جب خاندان دسترخوان پر مل کر بیٹھتا ہے اور ایک ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھاتے ہیں، شوہر بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا رہا ہو اور بچے ادب سے کہہ رہا ہو کہ نہیں ابا جی پہلے آپ لیجئے، نہیں امی جان پہلے آپ لیجئے، چھوٹے بڑوں کا ادب کر رہے ہوں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، تو ایسے دسترخوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکت نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ایسے دسترخوان والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ وہ ایک زمانے ہوا کرتے تھے کہ زنان خانے ہوتے تھے، مردانے ہوتے تھے، خواتین کا دسترخوان الگ لگتا تھا، مردوں کا الگ لگتا تھا، ایک احترام ہوتا تھا، سفید چاندیاں بچتی تھی، لوگ بچے احترام سے آگے بیٹھتے تھے۔
بڑوں کا انتظار اور احترام ہوتا تھا، پھر بڑے آ کے بیٹھتے بیٹھ دعا ہوتی اور پھر اس کے بعد بڑے تقسیم کرتے اور چھوٹے شفقت کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ اب تو بس کھانا آتا ہے، یہ کھانا آنے سے پہلے شور مچتا ہے، بے ترتیبی بے ہنگم پن ہوتا ہے، بدتمیزی اور بےہودگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ ہے ہیڈ لائنز یا وہ ایپیسوڈ جو آپ کا اسپیشل ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنا۔ تو کھانا کھاتے وقت تو ہر نوالے پر یا واجدو پڑھنا چاہیے، کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نوالے پر جب بندہ یا واجدو پڑھتا ہے تو وہ کھانا پیٹ میں نور بن کے اترتا ہے۔ اب جو وہ ہیڈ لائن اور ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہوں گے تو وہ کھانا پیٹ میں کیا بن کے اترتا ہوگا، اور پھر اس کھانے سے جو خون بنے گا اور پھر اس خون سے جو طاقت حاصل ہوگی تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ مائیں کیا کریں گی جن کے پیٹوں میں اور باپ جن کی پیٹھوں میں اولادیں موجود ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کھانا کھائیں؟ تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ اولاد کی جو غیر محسوس تربیت ہوتی ہے، یہ باپ کی پیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ بچے کی دنیا میں آنے کے بعد 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد تربیت کریں گے، وہ ڈیٹا تو پہلے فٹ ہو چکا، اب تو جب دنیا میں آتا ہے تو پرفارمنس ہوتی ہے خالی، اس کا عمل تو بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں کیمرے لگ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا ہے، بالکل ابھی شیر خوار ہے، دنیا کے سب سے بہترین سپر کمپیوٹر سے زیادہ اس کا مائنڈ فاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بچے کو ہر آواز پہ بچہ گردن گھما کے دیکھتا ہے، یوں 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 ایسے دیکھتا ہے، نیند میں بھی ہوتا ہے تو مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا تو دماغ نیند میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ نیند میں بھی ایسے نظارہ دیکھتا ہے کہ مسکراتا ہے۔ اور بعض بچے تو ماشاءاللہ اللہ کی عطا سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاگتی آنکھوں سے نہ جانے کیسے کیسے نظارے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بے گناہ ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، بے خطا ہوتے ہیں، تو جو بے خطا ہوتا ہے اس پر اللہ کی بڑی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ ایک عجیب سی میٹھی میٹھی سی پیاری پیاری سی خوشبو نومولود بچوں سے آ رہی ہوتی ہے، جو بتا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ابھی جنت سے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 جیسے جیسے دنیا کی ہوا لگتی جاتی ہے وہ معدوم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے، وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ اب جب پرہیزگاری کے ساتھ بندہ روزہ رکھے گا تو جو اولاد دنیا میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے اس پر کتنا خوشگوار اثر پڑے گا۔ یہ بہت بڑی سائنس ہے، میں بتاؤں آپ کو، جب بندہ پرہیزگاری کے راستے میں قدم رکھتا ہے نا، اندازہ نہیں ہے کہ کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے توبہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، کیسی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب ہم تو سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے مٹی ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، سچا تائب، سچی توبہ کرنے والا میرے امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جاتی ہے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا ہو جائے۔ توبہ کرنے والے کا مقام ہے کہ اللہ اس کا روزی رزق اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، وہ روزی کے لیے تو محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ یا بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی پانی پتی بنے ہوئے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں، بولے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہاں چلا جاتا ہے۔ تو برکت آئے گی کیسے؟ برکت والے کام کون سے کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے موبائل چاہیے ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہیڈ لائن دیکھنی ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ جو برکت والا رزق، جو برکت والا رزق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ بری حرکت کرنے کی وجہ سے اس کی برکت اڑ جاتی ہیں ساری۔ کوئی چیز برکت والی بن کر چل کر آ بھی رہی ہے، جیسے رمضان کریم آیا برکت والا بن کر، رحمت والا بن کر بھئی، اور تو عبادتیں ایسی ہیں نا جن کے لیے جانا پڑتا ہے،
عمرہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، حج کے لیے جانا پڑتا ہے، نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، قرآن پاک کے لیے قرآن پاک کو اٹھانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے، گھر میں مصلی بچھانا پڑتا ہے، اور عبادت تو ایسی ہے نا اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ یہ رمضان کریم تو اللہ کا اتنا پیارا مہینہ ہے جو آ کر اللہ کی طرف سے آپ کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر مہمان آئے تو اس کی تو قدردانی کرنی چاہیے نا، اور جب ہم ناقدری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ امت ذلیل و رسوا ہوتی ہے جب رمضان کریم کی راتوں کی بے حرمتی کرتی ہے۔ کیا فرمایا نہیں تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت راہ راست پر رہے گی، عزت والی رہے گی جب تک وہ رمضان کی راتوں کی عزت کریں گے۔ تو یہ رمضان کی راتوں کی عزت ہے، یہ نائٹ میچز، یہ تاش کی بازیاں، یہ لوڈو، یہ کیرم، یہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر موبائل فون کے اوپر یار دوستوں کی محفلیں، بائکیں بھگانا، سلنسر نکالنا، بازاروں میں اپنی آنکھوں کو سیکنے کے لیے بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرنا، بلا وجہ یوں ہی بس ایسے ہی۔ یہ طریقے ہیں مسلمانوں کے۔ آپ غزہ و فلسطین کو روتے ہو، پھر یہاں تو ہر دل کے اندر غزہ و فلسطین اور دشمن حملہ آور ہے، آپ کے اوپر پتہ بھی ہے کچھ؟ تو میرے دوستوں بزرگوں تھوڑی قدر کیجئے، قدر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کی قدر کیجئے۔ بہت کچھ ہے ابھی ہمارے پاس، بہت کچھ ہے ابھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمارے پاس۔ مملکت خدا داد پاکستان ہے جسے لوٹنے والے پچھلے 70 سال سے زائد سے لوٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے۔ کیا نہیں ہے پاکستان میں؟ اور پھر اس کے باوجود ناقدری ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ دیے، تم ناقدری کرتے ہو۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مقدس ذات عطا فرمائی، ناقدری کرتے ہو۔ تمہیں قرآن کریم کا تحفہ عطا فرمایا، ناقدری کرتے ہو۔ تمہیں رمضان کریم کا تحفہ عطا فرمایا، ناقدری کرتے ہو۔ تمہیں اولاد دی، ناقدری کرتے ہو۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک مہینوں میں سحری اور افطار کا موقع دیا، ناقدری کرتے ہو۔ لوگ سحری نہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ آج تو جناب ماں بدور کے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے۔ ارے شرم کرنی چاہیے، اگر غلطی سے سحری چھوٹ بھی گئی ہے تو افسوس ہونا چاہیے کہ میں آج پیارے مصطفیٰ کریم کی ایک سنت سے محروم رہا ہوں، ایک برکت والے ناشتے سے محروم رہا ہوں۔ افطار کے بعد جب دعائیں قبول ہوتی ہے یہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت چھماچم برسنا چاہتی ہے، اس کی نظریں پکوڑوں اور شربت اور چاٹ پر گڑی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر کہیں حاضری کا موقع ملتا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھجور کھائی اور پانی کا یا شربت کا جو بھی چیز سخان میں موجود ہے، کیونکہ کچھ حلق تر کرنے کا دل چاہتا ہے نا، تو وہ حلق تر کر لیا۔ اب اس کے بعد جو لمحہ ہے نا، اس سے پہلے بھی دعا کا وقت تھا، لیکن اب جو افطار کر کے جو تیرے سامنے دسترخوان بچھا ہے، اس سے چند لمحے رک کر جس نے یہ نعمت دی ہے اس کی طرف رجوع کر کے اب ہے دعا مانگنے کا وقت، اب ہے یہ کہنے کا وقت کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ آپ بولے کیسے؟ دعا کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ میں نے روزہ رکھا، میں نے افطار کیا، تو افطار سے پہلے یہ دعا پڑھے گا تو ابھی افطار کیا نہیں، کہ اللہ میں نے افطار کیا، کہاں کیا؟ ابھی لوگ افطار سے پہلے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، افطار سے پہلے کی دعا تھوڑی ہے، افطار کے بعد کی دعا ہے۔ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، ابھی کہاں کیا افطار؟ ابھی تو بیٹھا ہے سامنے اور پہلے سے دعا پڑھ رہے ہوتے، ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کی دعا ہے، تو یہ بات کی دعا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے نا، تو حضور کی سنت ہمیں سکھا رہی ہے کہ افطار کا جو وقت ہے
یہ اللہ سے مناجات کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے مزدور سے خوش ہو کر اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسے جہنمیوں کو کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، ان گناہگاروں کو، اور کتنی تعداد میں، ایک ایک لمحے میں 60 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی بندہ رمضان شریف میں بخشش نہ کروا سکے۔ جب حضور کی دعا ہے نا کہ اس کی لاکھ خاک آلود ہو، یعنی عربی زبان کا محاورہ ہے، وہ تباہ و برباد ہو، وہ خائب و خاسر ہو، وہ نقصان زدہ ہو جائے، وہ پریشان حال رہے، جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان کریم میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، پھر بھی بخشش نہ کرا سکے، وہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، پھر بھی بخشش نہ کرا سکے، عشرہ ہی آزادی نار جہنم ہے، پھر بھی جہنم کی آگ سے آزاد نہ کرا سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو مائل ہے بخشنے کے لیے، اور رب کریم خود پکار رہی ہے گویا کہ اس کی رحمت کی، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں، اور پھر بھی بندہ بخشش نہ کرا سکے، تو افسوس ہے پھر اس کی زندگی پر۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، رب سے مغفرت پانے کے لیے دوڑو، وَسَارِعُوا، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرنے میں سبقت اختیار کرو، دوڑ لگاؤ، جیسے بندہ بھاگتا ہے نا کسی مقابلے میں اور وننگ اسٹیپ پہ نزدیک پہنچتا ہے، اب یہ جیتنے والا ہے، تو جب وہ جیتنے والا ہوتا ہے اور بالکل نزدیک ہوتا ہے تو کیا ایسا جیتنے والا کبھی دیکھا سست ہو جاتا ہے؟ سست ہوتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ اسپورٹس مین ہیں، سست ہوتا ہے؟ نہیں نا، اور اس کی اسپرٹ بڑھ جاتی ہے، تو اپنے اسپرٹ بڑھا دیجئے، اس لیے کہ اب جیتنے کا وقت آ گیا ہے۔ رمضان بھی رخصتی پر ہے، اور ہم میں سے بہت سے بھی اپنی زندگی میں بس اب رخصتی کے لمحات پر آ ہی گئے ہیں، تو داڑیاں بھی سفید ہو گئی ہیں، اور ضروری نہیں کہ داڑیاں سفید ہو ہی جائے، کوئی بھی کسی وقت بھی جا سکتا ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو بس یہ سمجھے کہ میرا وقت اب آیا کہ تب آیا، میں اب گیا کہ جب گیا، اور تیاری کرے اللہ سے ملاقات کی، اور خوش ہو کہ انشاءاللہ عنقریب میری اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کی تیاری کرے۔ جیسے آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتے ہیں جہاں دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہوتی ہے، مکہ مدینے کی تیاری کرتے ہیں، حج کی تیاری کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب مکہ مدینے کو دیکھیں گے، ایسے اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، وقت آنے والا ہے عنقریب، ہم انشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو دنیا کا پانی پیتے ہیں نا، انشاءاللہ وہ جنت میں حوض کوثر سے روزہ کھولا کریں گے انشاءاللہ، پھر وہاں کی کھجوریں کھایا کریں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، صحابہ اکرام کی صحبت میں بیٹھ کر سبحان اللہ کیا لمحہ ہوگا کہ ہم مولا علی کا دیدار کریں گے، امام حسن حسین کو دیکھیں گے، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں گے، عثمان غنی کو دیکھیں گے، فاروق اعظم کو دیکھیں گے، ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے، خود ذات مصطفیٰ کو دیکھیں گے، اور حضور کے دیدار کے صدقے انشاءاللہ ہم سب رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ آئیے چلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور دنیا کے عشق میں مرنے والوں، تم دنیا کی معمولی چیزوں کو مرتے ہو، تم نے کبھی جنت کی حوروں کے نظارے بھی پڑھے ہیں، سنے ہیں؟ میں تو یہ نوجوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ تم کو اگر دنیا کی کوئی چیز محبوب ہوتی ہے تو اس کے لیے جان دیتے ہو، تم نے اگر جنت کی حوروں کو ایک نظر دیکھا ہوتا یا اس کے نظارے پڑے ہوتے، خدا کی قسم تو وہاں عاشق ہو جاتے، یہاں کا عشق چھوڑ دیتے، وہ ہوتا سچا عشق تمہارا۔ تم نے جانا ہی نہیں کہ جنت میں نعمت اللہ نے تمہارے لیے رکھی کیا ہے، تو ان سے محبت کیجئے، ان سے عشق کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کریم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔